السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے. ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن. دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور ہمارا سلسلہ ہے جو ٹرانسلیشن کا. سورۃ کہف کی ہم نے 12 آیات کی تھی یا فرسٹ کو فنش کیا تھا ہم نے. ہم 13 آیات سے سٹارٹ کرنا ہے. 13ویں آیت ہم شروع کر رہے ہیں. سورۃ کہف کی 13ویں آیت سے ترجمہ شروع کر رہے ہیں. تو طریقہ کار ہمارا وہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، پوری لائن کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. پھر تھوڑی سی جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے، جس ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہوتا ہے، مطلب کس پیرائے میں اور کب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ پاک نے کب نازل کی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. کوئی حدیث کوٹ کر دیتے ہیں ورنہ ساتھ میں. تو ایک ویری سمپلسٹ وے ہے ٹرانسلیشن کرنے کا. اور مطلب یہ صرف ٹرانسلیشن آف قرآن ہے، قرآن پاک کی ٹرانسلیشن ہے، قرآن پاک کا ترجمہ ہے. ایک آسان فہم الفاظ میں پیغام پہنچانے کا طریقہ ہے قرآن پاک کا. بڑے سمپلسٹ اور آسان اردو، آسان الفاظ میں. تو ایک چھوٹا سا پرپز ہے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کو جو ہم لے کے چل رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایک پرپز ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. باقی دلوں کے حال اور نیتوں کی ذات، نیتیں تو اللہ کی ذات جانتی ہے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. ہماری آیت نمبر 13 سے سٹارٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. نحنو نقصو ہم سناتے ہیں، علیکا تمہیں، نبأہم ان کا قصہ، بالحق بالکل ٹھیک ٹھاک. انہم واقعہ یہ ہے کہ فی فتیات وہ چند نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لے آئے تھے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم اور زیادہ دی تھی ہم نے انہیں، ہدن ہدایت. آپ کو ان کا بالکل سچا واقعہ بتلاتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی تھی. آلریڈی ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں، اصحاب کہف کے بارے میں پچھلی ویڈیو کے اندر. ٹھیک ہے. وربطنا اور مضبوط کر دیے تھے ہم نے، علی قلوبہم ان کے دل، اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے تھے، فقالوا اور انہوں نے کہا تھا، ربنا کہ ہمارے رب، رب السماوات والارض ربنا کہ ہمارا رب، رب السماوات والارض وہی ہے جو ہے آسمانوں کا اور زمین کا، لن ندعو وہی ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، لن ندعو ہرگز نہیں پکاریں گے ہم، من دونہ اس کے سوا، الہن کسی معبود کو، لن ندعو ہرگز نہیں پکاریں گے ہم، من دونہ اس کے سوا، الہن کسی معبود کو، لقد قلنا ایسا کریں تو بے شک کہیں گے ہم، اذن شطاطا اس وقت غلط بات. اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو سماوات کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی الہ کو نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو بڑی دز عقل بات ہوگی. یہ ہم اصحاب کہف کے بارے میں بات کر رہے ہیں جنہوں کو اللہ پاک نے ثابت قدمی عطا فرمائی تھی، شرکیہ کلمات کہنے کے بجائے اپنا گھر بار وغیرہ سب کچھ قربان کرنے کو ترجیح دی تھی انہوں نے. جس زمانے میں ان توحید پرستوں نے غار میں پناہ لی تھی، اس وقت شہر میں افسس ایشیا میں بت پرستی اور جادوگری کا مرکز تھا. وہاں ڈائنا دیوی کا عظیم الشان مندر تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. دور دور سے لوگ اس کی پوجا پاٹ کے لیے آتے تھے. وہاں کے جادوگر، عامل، فال گیر اور تعویذ لکھنے والے دنیا بھر میں مشہور تھے. شام و فلسطین اور مصر تک ان کا کاروبار چلتا تھا. اس کاروبار میں یہود کا بھی خاصا حصہ تھا جو اس فن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب منسوب کرتے تھے. تو لیکن انہوں نے کیا کیا، جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہ لوگ سارے اصحاب کہف سائٹ پہ آ کے بیٹھ گئے تھے اور انہوں کو یہ بالکل پسند نہیں آ رہا تھا، بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا ان کو اس طرح پوجا پاٹ کرنا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے باوجود یہ کام کرتے ہیں، ہمیں بہت عجیب، جب ہمارا آپ کا ہم سب کا رب اللہ ہے تو پھر ہم کیوں اس چیز کی عبادت کریں، ہم کیوں اس طرح ان سب چیزوں کا حصہ بنیں. اوکے یہ ہو گیا ہمارے پاس، یہ ہم نے کر لیا. 15 آیا تھا، ہؤلائی ہم قومنا اس ہماری قوم نے، نتخذوا بنا لیے ہیں، من دونہ اللہ کے سوا، الہتن
بہت سے معبود لولا یاتونا کیوں نہیں لاتے وہ علیہم اور ان کے معبود ہونے پر بسلطان بین کوئی واضح دلیل فمن سو کون ہے اظلم بڑا ظالم ممن اس سے جو ممن افطرا اس سے جو باندھے اللہ کاذبا اللہ پر جھوٹ. یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے، پھر یہ ان پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بھلا اس سے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ آپس میں جو ان کی گفتگو ہے جو کر رہے تھے صحابہ کہف ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اب جب کہ تم چھوڑ چکے ہو انہیں وما اور ان معبودوں کو جن کی یعبدون وہ پوجا کرتے ہیں اللہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا تو پناہ لے لو الی الکہف اس غار میں ینشر پھیلا دے گا لکم ربکم تمہارے لیے تمہارا رب من رحمتہ اپنی رحمت کا دامن ویحیی اور مہیا کر دے گا لکم تمہارے لیے من امرکم مرفقا تمہارے کاموں میں آسانی. اور اب جب کہ تم لوگوں نے اپنی قوم اور معبودوں سے جن کی یہ عبادت کرتے تھے کنارہ کر ہی لیا ہے تو آؤ اس گھر میں پناہ لے لو اور تمہارا رب تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی کر دے گا. یہ صحابہ کہف کے بارے میں بات کریں جب انہوں نے کہا تھا جب وہ سارے ایک ایک کر کے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے سائڈ پہ بیٹھ گئے تھے کیونکہ انہیں وہ جو میلے میں گئے تھے اپنے باؤ اجداد کے ساتھ ان کو وہ بالکل پسند نہیں آ رہا تھا، وہ پوجا پاٹ ان کو اچھی نہیں لگ رہی تھی. انہوں نے کہا جب ہم سب کا الہ واحد اللہ ہے تو پھر یہ سب کچھ کیوں اس طرح سے ہے، اس لیے ان کو یہ بالکل پسند نہیں آتا تھا. وہ سارے صحاب تھے جو ساتھ بتلائے گئے ہیں قرآن پاک کے اندر کچھ جگہوں پہ، تو وہ کیا کرتے تھے انہوں نے وہ سب پھر جب انہوں نے ایک جگہ پہ اکٹھے مل کے عبادت شروع کر دی وہ سارے مل گئے، انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے دل کا حال بیان کیا کہ ہم تو کہ ان کے دل میں تو ایمان کے نور سے منور تھے ان کے دل، اللہ نے ان کے اندر محبت پیدا کر دی، جوڑ پیدا کر دیا. اور وہ لوگ ایک جگہ سائڈ پہ جا کے عبادت کرتے تھے. جب لوگوں کو پتہ چلا انہوں نے کافروں کو انہوں نے بادشاہ کے دربار میں جب ان کو پیش کر دیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور انہوں نے بادشاہ کو بھی اور سب لوگوں کو بھی دین کی اور اسلام کی دعوت دے دی. ان لوگوں نے ایسا کیا. اچھا جب ان لوگوں نے دین کی دعوت دے دی تو پھر اللہ پاک نے پھر انہوں کو جب پتہ چل گیا کہ جب جو بادشاہ تھا بڑا ظالم تھا جو کہ مسلمانوں پہ ظلم کرتا تھا، پھر انہوں نے روپوش ہونے کا فیصلہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک غار دی اور وہ غار کے اندر اللہ پاک نے ان کو پناہ دے دی اور وہ غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی تھی اور اللہ نے ان کے اوپر اپنی رحمت کر دی. اللہ آپ پہ مجھ پہ سب سننے والوں پہ ہم سب پہ اپنی رحمت وسیع کر دے اللہ کی ذات اور ہمارے ہر معاملے میں بھی آسانی فرما دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول پھر وہ جب آپس میں انہوں نے گفتگو کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی. جب وہ نیند سے اٹھے تو توحید پرستوں کا دشمن ظالم بادشاہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا. موجودہ بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی تھی جس کا نام کیسر تھیبرس ثانی بتلایا گیا ہے اور روم ایک عیسائی ملک بن چکا تھا کیونکہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، آخری نبی نہیں آئے تھے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو حضرت عیسیٰ کا دین تھا تو سارا روم ایک عیسائی ملک بن چکا ہوا تھا. وَتَرَى اور دیکھتے ہو تم سورج کو اذا طلعت جب طلوع ہوتا ہے تزاوروا تو کترا جاتا ہے ان کہفہم ان کے غار کی طرف ذات الیمینی دائیں جانب واذا اور جب غروب ہوتا ہے غربت تقریضوہم تو غروب ہوتا ہے تو کنی کاٹ جاتا ہے ذات الشمالی بائیں جانب وہم اور وہ ہیں فی فجوتن ایک کشادہ جگہ میں منہ اس غار کے اندر ذالک یہ ایک نشانی ہے من آیات اللہ کی نشانیوں میں سے من یہدی اللہ جسے ہدایت دے اللہ فہو سو وہی ہے فہو المہتدی سو وہی ہے ہدایت یافتہ ومن یضلل اور جسے گمراہ کر دے فلن تجد تو ہرگز نہیں پائے گا تو لہو اس کے لیے ولی مرشدہ کوئی دوست راہ بتانے والا.
آپ دیکھیں گے جب سورج نکلتا ہے تو ان کی غار کے دائیں طرف ہو کر چڑھتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کترا کر غروب ہوتا ہے، اور وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ کے لیے کوئی ہدایت دینے والا آپ اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا مددگار نہ پائیں گے۔ غالباً غار کا مدخل داخل ہونے کا راستہ شمال کی جانب ہے، لہذا غار کا اندرونی حصہ دھوپ کی تپش سے محفوظ رہتا، باوجود اس کے کہ غار اندر سے کھلی ہوئی ہے۔ یعنی وہ غار اندر سے کھلی ہوئی ہے تاکہ ان پر ہوا کا گزر آسانی سے ہو، خاص طور پر جب قیام لمبی مدت کے لیے ہو تو تازہ ہوا کا گزر بہت ضروری تھا۔ یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، یعنی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے لیے وقتاً فوقتاً کبر بدلنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ یہ انتظام تو ان کی زمین سے حفاظت کے لیے تھا کہ وہ ان کے اجسام کو تکلیف نہ پہنچائے، جبکہ دوسری جانب لوگوں سے حفاظت کا یہ بندوبست فرمایا تھا کہ ان کا حلیہ ایسا تھا کہ دیکھنے والا یہی سمجھے کہ جاگ رہے ہیں اور بس لیٹ کر آرام کر رہے ہیں، اور ان کا کتا ایسی حالت میں ہوتا کہ دیکھنے والوں کو یہی معلوم ہوتا کہ اگر آگے بڑھے تو کتا پھاڑ کھائے گا۔ چنانچہ اس طرح اللہ نے اپنے ان پیارے نوجوانوں کی حفاظت کا بندوبست کیا، فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اوکے گائز، یہ تھی ہمارا اگلا رکوع ہم نے فنش کیا ہے۔ سورۃ الکہف کا دوسرا رکوع ہم نے فنش کیا ہے۔ 17 آیت ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم القرآن اور فہم الدین عطا فرمائے۔ جو ہم پڑھتے ہیں اور جو سنتے ہیں ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ کی ذات ہم سب پر اپنی رحمت فرما دے۔ بے شک اللہ کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ کی ذات ہم پر اپنی رحم فرما دے۔ یہ جو لاسٹ ورڈز ہیں نا 16 آیت کے، بڑے خوبصورت مطلب ہیں، اور تمہارا رب تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی کر دے گا۔ تو اللہ کی ذات بے شک بہت بڑی ذات ہے۔ جی ناظرین، جی سامعین، یہ تھا ہمارا سورۃ الکہف کی ہم نے 17 آیت کمپلیٹ کیا، سیکنڈ کو فنش کیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، تب تک دعا بٹی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔